بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سوال کے جواب میں کہ آپ شادی کیوں کرتے ہیں، لوگوں کے پاس مختلف قسم کے جوابات ہوتے ہیں۔ ہم خوشی کے لیے کر رہے ہیں شادی، کوئی ہوگی جو آئے گی جو ہمیں مزے مزے کے کھانے بنا کے کھلائے گی، کوئی ہوگی جو آ کے میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی۔ لڑکیاں ایسے سوچتی ہیں کہ شادی ہوگی تو اچھے اچھے کپڑے پہنیں گے، گھومنے جائیں گے، تیار ہوں گے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دین ہمیں کیا کانسیپٹ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور نکاح کے پیچھے جو مقصد ہمیں دین سمجھاتا ہے وہ دو مقاصد ہیں۔ پہلا تو یہ کہ نکاح کیا جاتا ہے بقائے نسل کے لیے، یعنی فیملی گرو کرنے کے لیے۔ دوسرا جو مقصد ہے نکاح کا وہ ہے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کے لیے، یعنی گناہ سے بچنے کے لیے۔ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ بھی ہوتا ہے شادی کا کہ چونکہ لڑکا بگڑ گیا ہے تو اس کی شادی کر دو، لڑکی آئے گی، کوئی لڑکی آئے گی زندگی میں تو وہ اس کو ٹھیک کر دے گی۔ اب سوال اتنا بنتا ضرور ہے کہ ایک وہ لڑکا جس کو آپ نے 25-30 سال میں بگاڑ دیا ہے، آپ اس کو ایک نئی نویلی لڑکی جس کو آپ لے کر اپنے گھر آتے ہیں، جس لڑکے کو آپ 25-30 سال میں ٹھیک نہیں کر سکے، اس کو وہ نئی نویلی لڑکی کیسے آ کے 25 دن میں ٹھیک کر سکتی ہے؟ لیکن یہ بات پیرنٹس کو سمجھ نہیں آتی۔ اب وہ ان کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اس لڑکی سے، اور جس کے بعد جب وہ پوری نہیں اترتی تو پھر اس گھر میں مسائل شروع ہوتے ہیں۔ پھر وہ لڑکی بھی ٹونٹ کا نشانہ بنتی ہے، اس لڑکی کے ساتھ بھی رویہ خراب رکھا جاتا ہے اور اس کو تمام مسائل کی جڑ سمجھا جاتا ہے۔ اور ایسے بھی کیسز دیکھنے میں آئے ہیں کہ اس کو تمام مسائل کی جڑ بنا کر اس گھر کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں جی، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کو اچھی بیوی ملے، لیکن اچھی بیوی کسی ریڈی میڈ سامان کی طرح نہیں ملتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی چیزوں میں سب سے اچھی چیز صالح عورت ہے، لیکن وہ جو صالح عورت ہے، وہ جو ایک اچھی بیوی ہے، اس کے لیے آپ مردوں کو بھی اپنے اندر کچھ کوالٹیز ڈیولپ کرنی ہے۔ اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اپنی بیویوں کی قدردانی کریں، ان کے اندر چھپی ہوئی خوبیوں کو پہچانیں، اس کو گرو ہونے کا موقع دیں، اس کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں۔ اور وہ ایک لڑکی جو اپنا گھر بار چھوڑ کر آئی ہے، وہ آپ کے ساتھ ایک نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہو رہی ہے، اس کو ایڈجسٹمنٹ کا ٹائم دیں، اس کو سپورٹ کریں، اس کے لیے آپ بھی پیشنس رکھیں۔ وہ آتے کے ساتھ ہی نہیں تبدیل ہو جائے گی، اس کو ٹائم لگے گا۔ اور بالکل اسی طرح ایک لڑکی کو بھی اپنے اندر کچھ خوبیوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز درگزر، یعنی وہ اپنے شوہر کی باتوں کو درگزر کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ عورت قربانی بھی دے سکتی ہے اور عورت درگزر کرنا بھی جانتی ہے۔ تو آپ اس درگزر کی خوبی کو اپنائیے، اور ساتھ ساتھ جو دوسری خوبی ہے جو کسی بھی عورت کو اپنانے کی ضرورت ہے وہ ہے شکر گزاری، یعنی اس عورت کے اندر شکر گزاری ہو، وہ ایکنالج کرے اپنے مرد کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر شکر گزاری کا اظہار کرے۔ اس کا جو یہ اچھا جیسٹر ہے، یہ اس مرد کے دل میں مقام بنانے میں ایک بڑا رول پلے کرتا ہے۔ لیکن عورتیں زیادہ تر گلے شکوے کی زبان سمجھتی ہیں، یعنی کہتے ہیں نا، شکوہ عورت کی زبان کی نوک پہ رکھا رہتا ہے، لیکن اس شکوے کو اگر وہ عورت شکر گزاری سے چینج کر دے گی تو وہی گھر جنت بن سکتا ہے۔ لیکن ہم ان راستوں پہ ہم ان پیتھس پہ کام کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم شادی کو صرف ایک مٹیریلسٹک آؤٹ فریم میں دیکھتے ہیں۔ شادی از ناٹ ریہیب، یہ کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر نہیں ہے، یہ خوبصورت سا رشتہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا کیا ہے۔ اور اس رشتے کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ اپنے اندر ان خوبیوں پہ کام کریں، تب کہیں جا کے وہ رشتہ بن سکتا ہے، تب کہیں جا کے وہ شادی کامیاب ہو سکتی ہے اور چل سکتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے میں خامیاں تلاش کریں، ہم ایک دوسرے میں خوبی کیوں نہیں تلاش کر سکتے؟ اس خوبیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔